عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں نے اپنے قائد و نگراں آل رسول حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ کی قیادت میں نگرانی میں اس بات کا اظہار کیا اور یہ بات طے کی کہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے گا تو 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کوئی دن بھی خالی نہیں ہوگا جب ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش نہ کریں۔ الحمدللہ مظاہرہ قرأت، نعتیہ انعامی مقابلہ، ہاسپٹل کا افتتاح، اجتماعی نکاح، بہت سارے پروگرام ترتیب دیے گئے۔ اسی میں ایک آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ رہا اور میرے قائد حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ نے یہ کرم فرمایا کہ یہ اعزاز، یہ سعادت ہم لوگوں کو بخشا، اور آج ارشاد انجم صاحب اور ہم سب لوگوں نے مل کر کے اس مشاعرے کو یہاں تک لے کر آئے ہیں، اور اب اس مشاعرے کو کامیاب کرنا یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ کس طریقے سے اس مشاعرے کو سنتے ہیں، اس مشاعرے میں شرکت کرنے والے، تشریف لانے والے بیرونی شورائے کرام کو کس طرح اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں قائد محترم کا جنہوں نے آج کے اس نعتیہ مشاعرے کی صدارت فرمائی، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں شکیل عارفی صاحب کا، غلام نور مجسم صاحب کا، فاروق رضا صاحب کا، سردار سلیم صاحب کا، جنہوں نے مالیگاؤں شہر کے لیے وقت دیا، آج یہاں پر تشریف لائے، اور تمام مقامی شورائے کرام کا جن کو ہم نے وقت نہیں دے سکے اس لیے کہ بیرونی شورائے کرام ہے۔ آئندہ کسی موقع سے ایسا نعتیہ مشاعرہ رکھا جائے گا جس میں مقامی شورا کو بھی سنا جائے گا۔ آئے ہوئے تمام معززین کا، عمائدین کا، شہریان کا، علماء کرام کا میں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے پرتپاک استقبال کرتا ہوں اور اپنی 2 بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ ایک بات کی میں گزارش کرتا ہوں کہ اس نعتیہ مشاعرے کو سجانے میں میرے ساتھی ارشاد انجم صاحب نے بڑا ساتھ دیا ہے۔ حضرت میں آپ کو تکلیف دوں گا کہ ارشاد انجم صاحب کا آپ کے ہاتھوں استقبال ہونا چاہیے۔ ارشاد بھائی نے بڑی محنت کی اور آج کے اس نعتیہ مشاعرے کو سجایا۔ حضرت تک ارشاد بھائی پہنچ رہے، ارشاد بھائی حضرت تک پہنچ رہے ہیں، اور حضرت شاہ شریف میں نے حضرت کو رمضان میں نظم سنائی تھی اور حضرت نے بڑی پسند کی تھی مدینے کے حوالے سے وہ نظم، اور پھر اپنی جگہ حضور اجازت چاہوں گا جی، آپ لوگوں کی دعائیں چاہوں گا۔ اس قابل تو نہیں کہ آپ سے کہوں داد دیں، اگر اچھا لگے تو داد دیجیے گا۔ عرض کر رہا ہوں کہ کھلا ہے دفتر عصیاں، کھلا ہے دفتر عصیاں، غضب پر حق تعالی ہے۔ کیا بات، کھلا ہے دفتر عصیاں، غضب پر حق تعالی ہے، خدا اور امتی کے درمیان ایک کملی والا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کھلا ہے دفتر عصیاں، غضب پر حق تعالی ہے، خدا اور امتی کے درمیان ایک کملی والا ہے۔ ہمارے نامہ اعمال کا ہر گوشہ کالا ہے، 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 مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے۔ ہمارے نامہ اعمال کا ہر گوشہ کالا ہے، مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے۔ حضور دعائیں چاہوں گا، مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے۔ مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا ہے، مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا، مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا ہے۔ نظر سے کام چلتا ہے سراہی ہے نہ پیالہ ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا ہے، سبحان اللہ۔ نظر سے کام چلتا ہے سراہی ہے نہ پیالہ ہے، اور برہنہ سر ہے آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے۔ برہنہ سر ہے، آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے۔ مدینہ ہے یہاں انداز پینے کا نرالا ہے، نظر سے کام چلتا ہے سراہی ہے نہ پیالہ ہے، برہنہ سر ہے آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے، مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے۔ برہنہ سر ہے
سبحان اللہ. آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے کیا بات. مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے. تیزی سے پڑھ رہا ہوں, مجھے ایک نظم بھی اس کے بعد چھوٹی سی پڑھنی ہے. برہنہ سر ہے, آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے, مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے. جبیں والفجر زلفیں لیل کیا بات. چہرہ شمس قد تاہا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. برہنہ سر ہے, برہنہ سر ہے, آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے, مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے. جبیں والفجر زلفیں لیل چہرہ شمس قد تاہا. خدا نے نور کو قرآن کے سانچے میں ڈھالا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ، واہ، جبیں واہ. والفجر واہ زلفیں یار. لیل چہرہ شمس قد کیا تاہا. شعر ہے ذیشان بھائی. واہ، واہ، خدا واہ، نے واہ. نور کو سبحان قرآن کے اللہ. سانچے میں ڈھالا ہے. اور حضور کے خطابات کو ذہن میں رکھیے اور ایک شعر سنیے گا. خدا نے نور کو قرآن کے سانچے میں ڈھالا ہے. حدیث مصطفیٰ میں لفظ اخرج اس پہ شاہد ہے. حدیث مصطفیٰ میں. دعائیں چاہوں گا جی بھائی. نور بھائی. برہنہ سر ہے, آنکھیں نم ہے اور تلوے میں چھالا ہے, مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے. جبیں والفجر زلفیں لیل چہرہ شمس قد تاہا. خدا نے نور کو قرآن کے سانچے میں ڈھالا ہے. حدیث مصطفیٰ میں لفظ اخرج اس پہ شاہد ہے. منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے. واہ 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 واہ. کیا اچھا ہے بھائی. واہ واہ. جزاک اللہ. منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے. حدیث مصطفیٰ میں لفظ اخرج اس پہ شاہد ہے. منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے. سادات کو نظر میں رکھیے گا, اس کلام کا آخری شعر. منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے. زمانہ لاکھ چاہے آل احمد مٹ نہیں سکتی. زمانہ لاکھ چاہے آل احمد مٹ نہیں سکتی. منافق کو نبی نے اپنی مسجد سے نکالا ہے. زمانہ لاکھ چاہے, زمانہ لاکھ چاہے, زمانہ لاکھ چاہے آل احمد مٹ نہیں سکتی. حفاظت کے لیے کافی درودوں کا دوشالہ ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زمانہ لاکھ چاہے آل احمد مٹ نہیں سکتی. حفاظت کے لیے کافی. حفاظت کے لیے کافی درودوں کا دوشالہ ہے. میں بس ایک نظم پڑھ رہا ہوں مدینے کے حوالے سے, اس کے بعد اپنی. وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں کچھ روشنی زادے. وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں کچھ روشنی زادے. آپ شامل ہو جائیے گا, میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں. وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی, وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں کچھ روشنی زادے. سراج النور کی کرنوں میں جیون کی نئی تعلیم لیتے تھے. کیا بات. وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں کچھ روشنی زادے. سراج النور کی کرنوں میں جیون کی نئی تعلیم لیتے تھے. رواداری کا شہرہ تھا, تواضع کے لیے جو بہترین سوغات ہوتی تھی. کھجوریں تھی, کھجوریں مفت ملتی تھی. تواضع کے لیے جو بہترین سوغات ہوتی تھی. کھجوریں تھی, کھجوریں مفت ملتی تھی. کوئی پیاسا چلا آتا تو اس سے یہ نہیں دریافت ہوتا تھا کہ تم ہم میں سے ہو یا غیر ہو کوئی. کیا بات. کوئی پیاسا چلا آتا تو اس سے یہ نہیں دریافت ہوتا تھا کہ تم ہم میں سے ہو یا غیر ہو کوئی. کسی کوزے پہ کب لکھا ہوا ہوتا تھا این کوزہ برائے اہل ایماس. کسی کوزے پہ کب لکھا ہوا ہوتا تھا این کوزہ برائے اہل ایماس. تھکے ہارے مسافر مسجد نبوی میں آتے دیر تک. کیا بات ہے. کسی کوزے پہ کب لکھا ہوا ہوتا تھا این کوزہ برائے اہل ایماس. تھکے ہارے مسافر مسجد نبوی میں آتے دیر تک آرام کرتے تھے. کیا بات. تھکے ہارے مسافر مسجد نبوی میں آتے دیر تک آرام کرتے تھے. اقامت اور عبادت کی سبھی آسائشیں وہ سب کو حاصل تھی. خدا کا گھر تھا اور بندوں کو اپنا گھر ہی لگتا تھا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. خدا کا گھر تھا اور خدا کا گھر تھا, خدا کا گھر تھا اور بندوں کو اپنا گھر ہی لگتا تھا. کبھی چشمے تصور جب درود تاج پڑھتی ہے تو منظر کھلنے لگتے ہیں. ہائے 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 ہائے. شامل ہو جائیے گا. کبھی چشمے تصور جب درود تاج پڑھتی ہے تو منظر کھلنے لگتے ہیں. کبھی چشمے تصور جب درود تاج پڑھتی ہے تو منظر کھلنے لگتے ہیں. ملائم نرم لہجوں میں سخی آقا کے در پر حاضری کی گفتگو کرتے کئی چہرے. کبھی چشمے تصور جب درود تاج پڑتی ہے تو منظر کھلنے لگتے ہیں. ملائم نرم لہجوں میں سخی آقا کے در پر حاضری کی گفتگو کرتے کئی چہرے. ادھر مقداد ہیں, میسم کھڑے ہیں, حضرت سلمان آتے ہیں. سبحان اللہ.
ملائم نرم لہجوں میں سخی آقا کے در پر حاضری کی گفتگو کرتے کئی چہرے، ادھر مقداد ہیں، میسم کھڑے ہیں، حضرت سلمان آتے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بھی در مولا پہ حاضر ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بھی در مولا پہ حاضر ہیں۔ عشاء کا وقت ہے اور حبش کا خوشبو بھرا لہجہ اذاں آغاز کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بھی در مولا پہ حاضر ہے، عشاء کا وقت ہے اور حبش کا خوشبو بھرا لہجہ اذاں آغاز کرتا ہے۔ صفیں ترتیب پاتی ہے، کسی کو کچھ پریشانی نہ گھر جانے کی اجلت ہے، خدایا کیسی رحمت ہے، خدایا کیسی رحمت ہے۔ محبت بولنے والے محبت بولتے تھے اور کانوں میں محمد کی صدا آتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت بولنے والے محبت بولتے تھے اور کانوں میں محمد کی صدا آتی۔ محمد اور محبت ایک ہی تو ہیں۔ کیا بات ہے، واہ۔ جزاک اللہ حضور۔ محمد اور محبت ایک ہی تو ہیں۔ کبھی چشمے تصور لوٹ کر جب آئے تو پھر مجذوب کے ادھڑے ہوئے سینے کو چھو کر پوچھتی بھی ہیں، بتاؤ تو کہ یہ سب کون ہیں جو دین کو وحشت بناتے ہیں، رواداری پہ جو پہرے لگاتے ہیں؟ بھلا میں ایک شاعر، ایک مجنون ہنر برباد ان سوئے ہوئے کو کیا جگاؤں جنہیں معلوم ہی کب ہے کہ اس عہد جہالت سے بہت پہلے وہ ایک عہد منور تھا، رواداری کا شہرا تھا، کھجوریں مفت ملتی تھی۔ سبحان اللہ۔